بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ قرآنی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے، بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا۔ اس نے آنسو بہائے تھے، ایک اس وقت جب اس پر رب نے لعنت ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، اور اس وقت جب سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین تو رب پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو قرآن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرأت بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے اور ہر بیمار کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا بھی ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں اور اس کو پڑھتے رہیں جب تک یہ 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے سے سر اٹھا لیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت بہت ہی مجرب ہے۔
فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گھر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے، بلند مقام انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ سورہ فاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا بیان بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورت پڑھ لیں 7 مرتبہ۔ یہ سورت ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے، اس کو 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا، اور اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو پھر مزے ہی اپنے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبوی سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، مگر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔